بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 27 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر مرفوعات میں سے اسم فاعل کی بحث پڑھیں گے۔ چلتے اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلیہ فمنه الفاعل وهو ما اسند إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه على جهة قيامه مثل قام زيد وزيد قائم أبوه۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلیہ، مرفوع وہ اسم ہے جو فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہو۔ فمنہ الفاعل، اس میں سے، پس ان مرفوعات میں سے ایک فاعل ہے۔ وہو ما اسند الیہ الفعل او شبہہ، وہ ایسا اسم مرفوع ہے جس کی طرف فعل یا شبہ فعل کی نسبت کی گئی ہو۔ وقدم علیہ علی جہت قیامہ بہ، اس حال میں کہ وہ اس اسم پر مقدم کیا گیا ہو اس طرح کے فعل یا شبہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو، جیسے قام زید اور زید قائم ابوہ۔ آج کے درس کے اندر چند باتیں ہوں گی۔ پہلی بات مرفوعات کو مقدم کرنے کی وجہ، دوسری بات لفظ مرفوعات کی اعرابی صورتیں، اس کا مفرد، اس کی تعریف، اور تیسری بات اسم فاعل کو مقدم کرنے کی وجہ اور فاعل کی تعریف، اور تعریف کے اندر جو فوائد و قیود ذکر کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ اس سے پہلے صاحب کتاب نے یہاں تک مقدمہ ذکر کیا۔ اب جو اس کتاب کے مقاصد ہے، ان مقاصد میں سے پہلا مقصد یعنی مرفوعات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ماقبل میں اسم معرب کی تقسیم منصرف اور غیر منصرف ہونے کے اعتبار سے تھی، اب یہاں سے اسم معرب کی تقسیم بے اعتبار اعراب کے کی جا رہی ہے کہ اسم معرب یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ المرفوعات، مرفوعات کے شروع میں جو الف لام ہے، یہ الف لام حرفی ہے، یہ صلی نہیں ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے شروع میں جو الف لام ہوتا ہے وہ الف لام صلے کا ہوتا ہے، الذی کے معنی میں، اور یہاں الف لام اگرچہ اسم مفعول پہ آیا ہوا ہے لیکن یہ صلہ نہیں، یہ صلہ کے لیے نہیں ہے، الذی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ الف لام حرفی ہے، کیونکہ الف لام موصولی کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کون صفت بمعنی الحال او الاستقبال، اور دوسری یہ ہے عدم غلبت الاسمیت علی الوصفیہ وقد غلبت۔ تو یہاں الف لام کی دونوں شرطیں جو موصول کے لیے ہیں وہ نہیں پائی جا رہی، اس لیے یہ حرفی ہے۔ پھر حرفی میں یہ عہد خارجی کا ہوگا۔ مراد وہ مرفوعات ہیں جن کا نحویوں کی اصطلاح میں اعتبار کیا جاتا ہے۔ پھر یہ المرفوعات کا الف لام مضاف الیہ کے عوض ہے۔ مرفوعات کی مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مرفوعات منصوبات اور مجرورات میں اصل ہیں، اس لیے کہ مسند الیہ واقع ہوتے ہیں اور مسند الیہ کلام میں عمدہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں منصوبات اور مجرورات زائد ہوتے ہیں اور عمدہ چیز زوائد پر مقدم ہوا کرتی ہے۔ اب مرفوعات کی اعرابی صورتیں کیا ہیں؟
اس کو ہم تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی، مجرور بھی، مرفوع بھی۔ المرفوعات، المرفوعاتی۔ مرفوع پڑھنے کی صورت میں یہ تو خبر ہوگی مبتدا محذوف کے لیے، عبارت یوں ہوگی ہذہ المرفوعات، یا یہ خود مبتدا ہوگا، خبر محذوف ہوگی المرفوعات ہذہ۔ اور منصوب پڑھنے کی صورت میں یہ مفعول بھی بنے گا فعل محذوف کے لیے، عبارت یوں ہوگی اقرأ المرفوعات یا اشرع المرفوعات۔ اور مجرور پڑھنے کی صورت میں یا تو یہ مجرور بحرف جر ہوگا ھذا الباب فی المرفوعات، یا مجرور بالمضاف ہوگا ھذا بحث المرفوعات۔ مرفوعات یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا مفرد مرفوع ہے۔ اس پہ اشکال ہو سکتا ہے کہ مرفوع تو مفرد مذکر کا صیغہ ہے، اس کی جمع تو مرفوعون یعنی جمع مذکر سالم کی صورت میں آنی چاہیے تھی۔ اس کا جواب یہ ہے مرفوعون کی جمع بجائے جمع مذکر سالم کے جمع مؤنث کی شکل میں اس لیے لائے کہ علماء نحو کے یہاں قاعدہ ہے کہ لا یعقل کی جمع الف اور تا کے ساتھ آتی ہے، لہذا یہاں بھی الف اور تا کے ساتھ آ گئی، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے فی ایام معدودات۔ رہا اس کو مرفوعاتن کی جمع کہنا تو وہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ مرفوعاتن اسم کی صفت ہے اور اسم کا مذکر ہونا ظاہر ہے۔ اس صورت میں اس کا مفرد اگر مرفوعاتن مان لیا جائے تو موصوف اور صفت میں مطابقت نہیں رہے گی، تو معلوم ہوا کہ یہ مرفوعاتن کی جمع نہیں بلکہ مرفوعن کی جمع ہے۔ اب مرفوعات کی تعریف کیا ہے؟ صاحب کتاب نے خود کی، ہوا مشتمل علی علم الفاعلیہ، یعنی مرفوع وہ اسم ہے جو فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہو۔ اس عبارت میں ہوا ضمیر کا مرجع مرفوعات تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہوا ضمیر مفرد مذکر کی ہے اور مرفوعات جمع مؤنث کا صیغہ ہے، لہذا اسی مرفوعات کے اندر سے مرفوعن مفرد مذکر کا صیغہ نکال کر ہوا ضمیر کا مرجع بنایا جائے گا۔ اور علم الفاعلیہ کہا فاعلیت کی علامت پر، تو اس سے اعراب الحرکت میں مراد ضمہ ہے، جیسے جانی زیدن، اور اعراب الحروف میں سے مراد الف اور واو ہیں۔ الف تثنیہ میں ہوتا ہے جیسے جانی زیدانی، اور واو اسماء ستہ مکبرہ اور جمع مذکر سالم میں آتا ہے جیسے جانی اخوکا اور جانی مسلمون۔ ان تینوں علامات کو جو کہ مرفوع ہونے کی علامت ہے صاحب کتاب میں علم الفاعلیت کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا۔ مرفوعات کل 8 ہیں، ان میں سے پھر سب سے پہلے فمنہ الفاعل، فاعل کو شروع کر دیا، اور فاعل کو مقدم اس لیے کیا کہ فاعل تمام مرفوعات کے مقابلے میں جملہ فعلیہ کا جز ہوتا ہے، اور جملے کا مقصد چونکہ مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، اور یہ خاصیت صرف جملہ فعلیہ میں بترجہ اتم پائی جاتی ہے، اس لیے اس میں جملہ اسمیہ کی بنسبت کچھ زیادتی یعنی نسبت الی الزمان پائی جاتی ہے، تو فاعل کلام میں عمدہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مقدم کر لیا۔ اب فاعل کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ أَوْ شِبْهُهُ وَقُدِّمَ عَلَيْهِ عَلَى جِهَةِ الْقِيَامِ بِهِ مِثْلُ قَامَ زَيْدٌ وَزَيْدٌ قَائِمٌ أَبُوهُ۔ اس عبارت میں صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے فاعل کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ فاعل ہر وہ اسم ہے جس کی طرف فعل یا شبہ فعل کی نسبت کی گئی ہو، اس طریقے پر کہ یہ دونوں یعنی فعل اور شبہ فعل اس اسم سے صادر ہو چکی ہوں، نہ کہ اس پر واقع ہو چکی ہوں، اور وہ دونوں اس سے مقدم بھی ہو، جیسے قام زید و زید قائم ابوہ۔ کسی بھی چیز کی تعریف بیان کرنی ہو تو اس کو جامع معنی بنانے کے لیے ایک جنس اور اس کے بعد کچھ فصلیں قائم کی جاتی ہیں۔ یہاں بھی فاعل کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے ایک جنس اور 3 فصلیں قائم کی ہیں، چنانچہ
الفاعل ہوا ما اسند الیہ الفعل میں ہوا کا مرجع یعنی الفاعل معرف ہے، اور مشتمل سے لے کر علی جہت قیام بھی تک اس کی تعریف ہے۔ پھر اس تعریف میں ما کلمہ جنس ہے، اس میں ہر قسم کے اسماء داخل ہو گئے۔ اس کے بعد اسند الیہ الفعل او شبہ فصل اول ہے، اس سے وہ اسماء خارج ہو گئے جن کی طرف فعل کی بجائے اسماء کی نسبت کی گئی ہو، جیسے زید ابو کا وغیرہ۔ وقدم علیہ، یہ فصل ثانی ہے، اس سے ہر وہ اسم خارج ہو گیا جس کی طرف اگرچہ فعل کی نسبت کی گئی ہو لیکن وہ اس سے مؤخر ہو، جیسے زید ضرب وعمر قرأ۔ علی جہت قیامہ بھی، یہ فصل ثالث ہے، اس کو اس لیے لائے تاکہ فعل مجرور نکل جائے، کیونکہ اس میں اگرچہ اسم کی طرف فعل کی نسبت کی جاتی ہے اور وہ مقدم بھی ہوتا ہے، لیکن وہ فعل اس اسم سے صادر نہیں ہوتا بلکہ اس پر واقع ہوتا ہے، جیسے کہ ضرب زید، قتل عمر وغیرہ۔ آگے صاحب کتاب نے دو مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال کیا ہے؟ قام زید، اس میں فعل کی مثال دی ہے، قام فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، اور شبہ فعل سے مراد وہ اسماء مشتقات ہے، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہہ، اس میں تفضیل وغیرہ۔ تو وہ زید قائم ابوہ، یہ مثال انہوں نے شبہ الفعل کی مثال دے دی کہ قائم صیغہ اس میں فاعل ہے، ابو مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر قائمن کے لیے فاعل بنے گا، قائمن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر زید مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہاں تک تو صاحب کتاب نے اس میں فاعل کی تعریف کر دی۔ اب آگے اس فاعل کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو ذکر کریں گے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔